السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کی، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کے افغانوں پر، افغانستان کی حکومت پر، افغانستان کی سرزمین پر کیا احسانات ہیں، اور پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ان احسانات کے بدلے افغانیوں کی جو محسن کشی ہے اور جو غداری ہے وہ کس طرح ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ افغانیوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کریں، اگر ان میں رہ گئی ہے، ان کی عزت نفس کو جگانے کی کوشش کریں اگر ان میں کچھ باقی ہے۔ بہرحال ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس میں تو میں نہیں جانتا ہوں، دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ ہماری جو دوسری قسط ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے افغانستان پر حملے، پاکستان میں روس اور امریکہ کے حوالے سے کیا فرق ہے، اور اسی طرح طالبان کے لیے ہماری جانب سے ایک کیا نصیحت ہے۔ آئیے اب ہم دوسری قسط میں آتے ہیں۔ دوسری قسط کے حوالے سے، دوسری قسط پیش کرنے سے پہلے جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ پچھلی قسط میں بھی مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ یار کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ہمارے تو سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہوں؟ کوشش کریں، خود بھی آپ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی کروائیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ دوسری قسط ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگرچہ پاکستان روس اور امریکہ سے زیادہ طاقتور نہیں، سچ ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ جنگ افغانیوں کے لیے کھیل تماشا ہے۔ ویری گڈ، صحیح کہا۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس لیے کیونکہ دونوں بار حملہ آور قوتیں اپنے ساتھ بے پناہ دولت لے کے آئیں۔ صرف امریکہ نے 20 سال میں 2000 ارب ڈالر افغانستان میں خرچ کیا ہے، جس نے کباڑیوں کو بھی ارب پتی بنا دیا یہاں پہ۔ ایسا ہی روس والی جنگ میں بھی ہوا تھا، لیکن ہاں، پاکستان کے ساتھ جنگ بھوک اور افلاس لائے گی۔ افغانستان کی ضرورت کی 70% اشیاء پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جاتی ہے، جو کہ بند ہو چکی ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے سیز فائر کے دوران جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں چیک پوسٹ واپس کرنے کے بعد جو دوسرے نمبر پر ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو فوری طور پر کھول دیا جائے۔ بہرحال پاکستان نے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت ابھی تک سعودی عرب کو افغانستان کی امداد اور ترسیلات زر سے نہیں روکا، لیکن ضرورت پڑنے پر ایسا کیا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ مثلا پہلی یہ کہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنی فوجیں نہیں بھیج رہا۔ افغانیوں کو جو جنگ کا طریقہ کار آتا ہے اس کو ہم گوریلا وارفیئر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ اگر سڑک کے کنارے ایک گڑھا کھودیں، بم لگائیں، بھاگ جائیں، جب گاڑی گزرے اس کو اڑا دیں، یا چھپ کر کہیں سے وار کریں، گاڑیوں پر فائرنگ کریں، یا کسی کو نشہ آور چیز پر لگا دیں، اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل آؤٹ کریں، اور پھر اس کو عجیب و غریب کہانیاں سنا کے خودکش بمبار بنا کر بھیج دیں۔ لیکن یہ سب تب ہو سکتا ہے جب پاکستان افغانستان کے اندر ڈیرے ڈالے، جیسے روس اور امریکہ نے غلطی کی۔ پاکستان نہ تو ایسا کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی پروگرام ہے۔ پاک فوج اپنی سرحد پر کھڑی ہے، جسے یہ خیالی سرحد کہتے ہیں، اور ان کے یہ خیالات انشاءاللہ درست کر دے گی۔ جب افغانی حملہ کرنے آتے ہیں، ان پر ہم جوابی حملہ کرتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ بھاگنا ان کی سرشت میں شامل ہے۔ افغانی قوم کو 2 طریقوں سے قابو کیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے نوٹوں سے یا مار کے۔ تو پاکستان ان کو نوٹ تو دے نہیں رہا، چوٹ دے رہا ہے۔ یا یہ نوٹ سے بھاگتے ہیں یا یہ چوٹ سے بھاگتے ہیں، تو پاکستان ان کو چوٹ سے بھگاتا ہے۔ دوسری، اس سے پہلے جنگوں میں اکثر افغان جو خاندان تھے وہ جنگ زدہ علاقوں سے کیا کرتے تھے؟ وہ بھاگتے تھے، پاکستان آ جاتے تھے، اپنی فیملیاں یہاں محفوظ کرتے تھے
اور جنگ کے فوائد سے مٹنے کے لیے دوبارہ افغانستان چلے جاتے تھے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں تو یہ سارا الٹ ہو گیا۔ جو افغان پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان ان کو بھی واپس بھیج رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے جہاں جہاں ان کے کیمپ قائم تھے ان تمام کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور ان کو اب نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بلکہ پاکستان سے پہلے ہی ایران ان سے بہت تنگ ہے اور ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ تیسری یہ کہ امریکہ اور روس نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں حکومتیں قائم کی اور پھر ان کے ساتھ مل کر گوریلوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کی اور ٹھیک ٹھاک مار کھائی ہے، لیکن اس مار میں پاکستان ان گوریلوں کی پشت پر کھڑا تھا۔ پاکستان یہاں پہ تو اب الٹ کر رہے ہیں، پاکستان نہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اب یہ کرے گا کہ طالبان کی حکومت کے جو مخالف شمالی اتحاد کے لوگ ہیں ان کے گوریلوں کو سپورٹ کر دے گا۔ ان کو بس پاکستان میں ایک دو ٹھکانے بنا کے دینے، اور وہ بھی ہم کوشش کریں کہ بلوچستان میں بنا دے تو اچھا ہے۔ اس میں اگر ان پر BLA حملہ بھی کر دیتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو پھر افغانستان میں موجود BLA کے ٹھکانے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ کچھ افغان تجزیہ کاروں کو امید تھی کہ پاکستان سیز فائر نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا گولہ بارود ان پہ پھینکتا رہے گا حتیٰ کہ پاکستان کو اس کی کمی محسوس ہونے لگے گی اور وہ خود ہی بند کر دے گا۔ پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ اب حافظ سید عاصم منیر صاحب ہیں جو فیلڈ مارشل ہے، وہ فیلڈ مارشل ہے، آپ کی فیلڈ کے بھی مارشل ہے۔ پاکستان نے انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر پہلے 48 گھنٹوں میں تمام اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر بڑے بڑے حملے جو تھے ان کو بند کر دیا، اور اس کے بعد چن چن کر TTP اور حافظ گل بہادر گروپ اور اس طرح کے جو ان کے چھوٹے سپلنٹر گروپس ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملے کرنے شروع کیے۔ آپ دیکھ لیں، اطلاعات آپ کے سامنے ہیں کہ حافظ گل بہادر اپنے کمانڈروں سمیت مارا گیا ہے۔ اس طرح اب پاکستان افغانستان کی ہر شرارت کے جواب میں ان کے اہم ترین ٹھکانوں اور رہنماؤں پر ایک ایک کر کے سٹرائک کرے گا۔ اس طرح پاکستان اگر چن چن کر سٹرائک کرتا ہے تو یہ تو 100 سال بھی ہم لگے رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان امریکہ اور روس سے طاقتور ہرگز نہیں ہے، لیکن نتیجہ آپ کو یہاں پہ ایک جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ کو افغانی کھیل تماشے کی طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے، لہذا فتنۃ الخوارج TTP کی حمایت اور مہمان نوازی چھوڑ دیں تو اسی میں ان کی بقا ہے۔ میرا ان کو مشورہ ہے جو مفت ہے، اپنے لوگوں کو پاکستان سے واپس بلائیں، عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے ملک میں رکھیں، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں، دنگا فساد اور پاکستان میں دہشت گردی سے پرہیز کریں، اپنے ملک میں خوشحالی لانے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اب پرانا طریقہ کار چھوڑ دیں، کیونکہ اب آپ کی سرحد کے ساتھ ہندوستان نہیں ہے، پاکستان ہے۔ آپ پاکستان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے آپ کے مائی باپ بھارت کو دھول چٹا دی ہے۔ کوشش کریں، بھارت سے ہی پوچھ لیں کہ جب پاکستان نے اسے مارا تھا کہاں کہاں، کتنا کتنا، کس طرح مارا تھا اور اس کی کیا حالت کرتی تھی۔ آپ اگر ہمارے اسلامی بھائی ہیں کوشش کریں بھائی بن کے رہیں، ورنہ ہمیں کسی اور طرح کا بھائی بننا بھی آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔